السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دی سیکرٹ کلر پارٹ 2۔ 4 نومبر فجر کی اذانیں ہو رہی تھی اور اس کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا جہاں اسٹڈی ٹیبل پر ہادی بیٹھا کسی کتاب پر جھکا کچھ پڑھ رہا تھا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی اس کی ڈائری پر پڑ رہی تھی جہاں وہ قلم تھامے کسی اہم نقطے پر اٹکا ہوا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں کوئی الجھن سی تھی۔ تم رات کو سوئے نہیں؟ فجر کی اذان ختم ہوتے ہی وہاب کی آواز نے ماحول میں چھایا فضو توڑا تو ہادی چونکا۔ فضا میں معمولی سی خنکی تھی جس کی وجہ سے کمرہ ٹھنڈا تھا۔ نہیں، میں کام کر رہا تھا۔ اس 7 سالہ بچے کی آواز ٹھہری ہوئی سنجیدہ تھی۔ وہاب حیران ہوا۔ ہو گیا کام؟ وہ بستر سے نکلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے بھائی کو ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا جو اسے ساری رات جاگنا پڑا ہو؟ اف، کہیں اینیمی کی کوئی نئی سیریز تو نہیں آ گئی؟ ایک پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ جانتا تھا وہ آگے کیا کہنے والا ہے۔ کیا؟ وہاب جھک کر جرابیں اتارنے لگا۔ تعلیمی نظام میں 3 اہم رکن ہوتے ہیں: استاد، طالب علم اور نصاب۔ لیکن مجھے قرآن پاک کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں نصاب کتاب اللہ ہے، معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن طالب علم کون ہے؟ وہاب قدرے حیران سا اٹھا۔ آبی بھائی، تم رات سے صرف اس لیے جاگ رہے تھے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے سورہ رحمان پر کام شروع کرنا تھا، بس اسی کی آؤٹ لائن بنا رہا تھا اور پھر اس بات پر اٹک گیا۔ وہ ریوالونگ چیئر گھما کر وہاب کی جانب رخ موڑ چکا تھا۔ وہاب نے دبی دبی خوشی سے گہرا سانس لیا اور یہ بات تھی۔ یہاں پر طالب علم قریش والے تھے۔ وہاب نے نرمی سے بتایا۔ قریش والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود ان کی تبلیغ پر لبیک کیوں نہیں کہتے تھے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ کیونکہ ان کے دل پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہاب واش روم کی جانب بڑھا۔ خوشی انگ انگ سے واضح تھی۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تالا کھولنے آئے تھے تو انہیں تھوڑا سا پریویلیج تو ملنا چاہیے تھا۔ وہ رکا اور پھر گردن موڑ کر بتایا۔ ہر چابی اپنے تالے سے ہی کھلتی ہے ہادی۔ اللہ نے حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر اور حضرت علی کی صورت میں انہیں پریویلیج دیا تھا۔ نہیں، یہ سب ایسے نہیں ہے۔ اللہ کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ اسے اپنے چھوٹے بھائی پر پیار آیا۔ تم سوچو، میں وضو کر کے آتا ہوں اور پھر شیخ سے پوچھ لیتے ہیں اصل کہانی کیا ہے۔ اس کے کندھے پر تھپکی دیتا وہاب واش روم کی جانب چلا گیا اور اس کے اندر جانے تک وہ اسے ہی دیکھتا رہا اور پھر چیئر واپس موڑ لی۔ اگر میں اس زمانے میں زندہ ہوتا تو کیا کرتا؟ ڈائری پر اس کا سوال ویسے ہی لکھا رہ گیا تھا۔ اس نے پہلے کتاب بند کی اور پھر اپنی ڈائری بند کر کے اسے کتاب کے ساتھ سب سے اوپر شیلف میں رکھ دیا۔ وہ دونوں مقدس کتابیں تھیں۔ موجودہ روز سے 3 سال قبل بورسا شہر کا وہ علاقہ خاصا پرانا تھا، شاید سلطنت عثمانیہ کے دور کے گھر تھے جو کئی سال پہلے پتھروں اور لکڑیوں سے بنے تھے۔ آج وہ بہت عرصے بعد اپنی بہن کے گھر آیا تھا۔ گلی کی روش پتھریلی تھی اور جس گھر کے سامنے وہ رکا تھا اس گھر کی اینٹیں سرخ لیکن بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اس نے ایک اجنبی سی نگاہ تمام میں ڈالی۔ ساری دنیا میں صرف 2 ہی لوگ تھے جن سے وہ محبت کرتا تھا، ایک اس کی بہن اور دوسری اس کی محبت۔ اس کی بہن پسند کی شادی کر کے بورسا میں ایک نامور درزی کے ساتھ رہتی تھی جو ملک کے امراء اور اشرفاء کا ذاتی و درزی بھی تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ انسان دوستوں کے لیے بھی کام کرتا تھا۔ انسان دوستوں سے مراد مافیا تھے اور یہ اصطلاح ترکوں میں بہت مقبول تھی۔ وہ گھر کے باہر کھڑا ابھی دروازہ بجانے ہی لگا تھا جب اندر سے چلانے کی آواز آئی۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس کی بہن یقیناً اپنے شوہر پر چلا رہی تھی جیسے اس کا شوہر کم سنتا ہو۔ شادی شدہ جوڑوں کے مسائل۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کیا تم کمائی صرف ان محلے والوں پر لٹانے کے لیے کرتے ہو؟ میں نے تم سے استنبول میں گھر لینے کا کہا تھا کیونکہ میں بھی وہاں ان امیرزادیوں کی طرح رہنا چاہتی ہوں، لیکن تمہاری ایثار مندی میری تمام خواہشات تباہ کیوں کر دیتی ہے؟ سلیم، میں تمہیں آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں کہ اگر تم نے اپنے گھر کے لیے پیسے جمع نہ کیے تو بہت برا ہوگا۔ میں اس بوسیدہ اور پرانے علاقے میں مزید نہیں رہ سکتی۔
تمہیں پیسے کے علاوہ بھی کچھ نظر آتا ہے نیلو؟ میں تھکا ہوا ہوں اور اس وقت کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا۔ اسے اپنی بہنوئی کی آواز سنائی دی تھی، جس سے اس کی کشادہ اور سفید پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ اس بیوہ سے چپکے چپکے عشق لڑا رہے ہو، جو 1 ماہ پہلے ہی یہاں آئی ہے، اور یہ سارا مال اسی پر نچھاور کیا جا رہا ہے۔ اسی کی وجہ سے تم یہ محلہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ بس بہت بکواس کر لی تم نے، اور اس عورت کے بارے میں کچھ بھی کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس سے مزید نہیں سنا گیا اور اس نے گھر کا دروازہ بجا ڈالا۔ تمہیں تو میں بہت اچھے سے دیکھ لوں گی سلیم، میرے ہوتے ہوئے وہ عورت اس محلے میں نہیں رہے گی۔ تم دیکھنا کیسے اسے نکالتی ہوں یہاں سے۔ قدموں کی آہٹ قریب آتی گئی۔ اس کی بہن نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر اس کا تنا ہوا مغرور چہرہ نرم پڑ گیا، جیسے کسی ماں کے سامنے اس کی لاڈلی اولاد آ گئی ہو۔ مرحبا ابلہ، سلام آپا۔ وہ یونانی نقوش والا شخص مسکرایا اور اس کے سامنے جھکا، گویا عقیدت سے اس کا ہاتھ چومنا چاہتا ہو۔ اس کی بہن آگے بڑھی اور محبت سے اسے گلے لگایا اور اس کا چہرہ جگہ جگہ سے چومنے لگی۔ کہاں تھے تم اتنے عرصے سے؟ نیلو نے خفگی سے کہا، جس سے وہ اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ جواباً وہ مسکرایا تو چہرے پر گہرا گڑھا پڑا، جس سے وہ مزید اچھا لگنے لگا۔ شاید اسے مسکرانا پسند تھا۔ بس امریکہ میں کچھ کام تھا اور کام کی شدت کے باعث بورسا کا چکر نہیں لگا سکا۔ اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ اور کیوں ہر وقت اس درزی کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ بوڑھے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کھاؤ۔ ترک زبان میں دال کی جگہ تا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی بہن راستے سے ہٹی تو وہ اندر آ گیا، لیکن اس کے باوجود جوتے اتارنے کا تردد نہیں کیا۔ اس سے نہیں نبھائے جاتے ترک ثقافت کے یہ چوچلے۔ وہ امرا کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور ایسی چھوٹی موٹی چیزوں پر دھیان نہیں دیتا تھا، بلکہ پیروں تلے رونتا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اندر جا کر اپنے بہنوئی سے ملے، لیکن اس کی بہن نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ میرا جگر اپنے جوتے دروازے پر اتارے گا، اس کی بہن نے کہا تو وہ جھنجھلا کر پیچھے ہٹا۔ آولا یار، کیا مسئلہ ہے؟ جانتی تو ہو مجھے عادت نہیں ہے۔ وہ اپنے بوٹ کے تسمے کھولنے لگا جب تک اس کی بہن نے دوسرے سلیپر اس کے قدموں کے پاس رکھے۔ اس کی بات پر محض مسکرائی۔ وہ اندر آیا تو کشادہ اور کسی حد تک فرنیچر سے محروم لیونگ روم میں اس کا بہنوئی کھڑا تھا۔ سارے میں قالین بچھے ہوئے تھے۔ کیا حال ہے سلیم بھائی؟ نیلو آبلہ، آپ کا خون چوسنے میں کوئی کسر چھوڑتی تو نہیں ہوگی؟ وہ مسکرا کر سلیم کی جانب بڑھا، جس نے منہ پر زپ لگانے کا اشارہ کیا، یعنی وہ شیر کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے گلے ملا اور ان دونوں کے ساتھ ہی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ان سے حال احوال پوچھنے لگا، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن اس نے اپنے بارے میں زیادہ بات نہیں کی، کیونکہ وہ ان دونوں کو اپنی وجہ سے پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ استنبول شفٹ ہونا چاہتی تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں کوئی بندوبست کر دیتا۔ اس کی بہن کچن میں چائے بنا رہی تھی جب اس نے آواز لگا کر اس سے کہا، اپنے بہنوئی کو سمجھاؤ نا، جانے اس گندے محلے میں کیا رکھا ہے۔ اس نے ایک نظر اپنی بائیں جانب صوفے پر بیٹھے سلیم کو دیکھا اور ایبرو اچکا کر معاملہ جاننا چاہا۔ بس مجھے یہیں رہنا ہے کیونکہ مجھے یہ محلہ پسند ہے۔ آبی نیلو ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ آپ لوگوں کے اسٹینڈرڈ کا محلہ نہیں ہے، اور میں مزید آبلہ کو یہاں رکھنے کا روادار نہیں ہوں۔ وہ اپنی دونوں بہنوں کے معاملے میں محتاط رہنے کی کوشش کرتا تھا کہ بھولے سے بھی کوئی چوک نہ ہو۔ دیکھو اصلان شیر، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تم اس سے دور رہو، وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ نیلو بھی شیشے کے چھوٹے کپوں میں چائے لے آئی اور اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ بھی اپنے بھائی جیسی خوبصورت تھی، اونچا قد، نیلی آنکھیں، روسی مکس یونانی نقوش۔ سلیم آبی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن آپ کی وجہ سے آبلہ کو تکلیف پہنچی تو اچھا نہیں ہوگا۔ تم کچھ بھی نہیں جانتے، اسی لیے خاموشی بہتر ہے۔ چائے پیو، مجھے باہر ذرا کام ہے۔ وہ سرسا مسکرا کر اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ وہ دونوں اکیلے بیٹھے رہ گئے۔ کیا مسئلہ ہے آبلہ؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس کی بہن روتے ہوئے اسے اپنے شوہر کی ڈارک سائیڈ سے متعارف کروانے لگی کہ وہ انسان دوستوں کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ ساری سچائیوں سے پردہ ہٹاتی گئی اور اس یونانی نقوش والے انسان کی رگیں تن گئی۔ چہرہ سرخ ہوتا گیا۔ اب اس کا بہنوئی بھی اس کچرے میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا۔ لعنت ہے! تم فکر مت کرو، میں علاج کرواتا ہوں۔ اور صنوبر سے ملاقات ہوئی؟
وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چائے کا کپ ایک ہی گھونٹ میں ختم کر کے واپس میز پر رکھا۔ اللہ اس جیسی بہن کسی کو بھی نہ دے، نہ جانے سارا دن کہاں مٹر گشتیاں کرتی ہے اور رات کو گھر منہ نکالتی ہے۔ اس کے کیئر ٹیکر بھی پریشان ہے، روز یہی معمول، تم جا کر اسے کچھ سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ فابلہ، وہ کارپینٹری کا کام کرتی ہے دن بھر، اگر اس کے بعد کہیں گھومنے چلی جائے تو کون سی قیامت آ جاتی ہے؟ ہر کسی پر شک مت کیا کرو۔ وہ کچھ اکتا کر کہتا ایک کمرے کی جانب چلا گیا، کیونکہ اسے آج رات یہیں گزارنا تھا۔ نیلو اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ موجودہ روز سے 3 سال قبل سلطان عمر کے سفید ولا نما محل میں اس وقت شام کا ملگجہ سا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ گیٹ کے باہر کار کا ہارن بجا تو گارڈز نے دروازہ کھول دیا اور کالے رنگ کی آڈی کے ہائبرڈ کار اندر داخل ہوئی۔ سبز ہرے بھرے لمبے گارڈن کے درمیان بنی سیدھی سڑک کو عبور کرنے کے بعد کار گیراج میں جا کھڑی ہوئی۔ کار کا انجن بند ہوا اور کچھ ہی ثانیوں بعد وہ کار سے نکلی۔ وہ کالی جینس اور کوٹ کے ساتھ گہرے نیلے رنگ کی لانگ اسکرٹ پہنے، گندمی رنگت اور خوبصورت نقوش والی باوقار اور پر اعتماد اینٹی ٹیررزم ساؤجی بہار سلطان تھی۔ آبرن بال کرل کی صورت میں شولڈر تک سلیقے سے آتے تھے۔ آنکھوں پر لگے شیڈز اتار کر اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر اپنا لیپ ٹاپ بیگ اور شولڈر بیگ اٹھایا اور دروازہ بند کیا۔ چند پلوں بعد وہ شیڈز بیگ میں ڈالتی گھر کے داخلی دروازے کی باہر کی سٹیپ چڑھ رہی تھی۔ جب اسے کچھ یاد آیا، اس نے کار کی چابی دروازے پر کھڑے گارڈ کی جانب اچھالی، جسے اس نے بروقت کیچ کر لیا۔ بہرام سے کہو میری کار سروس کروا کر لائے، سنجیدگی سے کہتے وہ آگے بڑھ آئی۔ جب دوسرے گارڈ نے دروازہ کھولا، وہ گہرا سانس لے کر اندر داخل ہوئی۔ یہ پروٹوکول، وہ اکتا سی جاتی تھی۔ دروازے کی سیدھ میں ایک راہداری تھی، جس کے ختم ہوتے ہی دائیں جانب سیڑھیاں تھیں اور بائیں جانب لاؤنج سا سجا ہوا تھا۔ سامنے کچن تھا، جس میں نازلی کام کرتے نظر آ رہی تھی۔ اس کی نظر بہار پر پڑی اور وہ اپنا کام چھوڑ کر باہر آئی۔ راہداری عبور کرنے کے بعد وہ سیڑھیوں کی جانب مڑنے لگی۔ جب لاؤنج میں بیٹھے سلطان عمر کو دیکھ کر چونکی اور پھر چہرے پر خوشی سی حیرت در آئی۔ بابا جم، پیارے بابا۔ اپنے بیگ نازلی کو تھماتی وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے اس طرف آئی۔ سلطان عمر نے فائل سے سر اٹھایا اور اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سر کے بال گرے تھے اور چہرے کے کئی خد و خال بہار سے ہی مشابہت رکھتے تھے۔ چہرہ سخت اور سنجیدہ تھا، البتہ بہار کو دیکھ کر مصنوعی سے نرم ہوا تھا۔ فارمل سی مسکراہٹ بھی چہرے پر نمایاں تھی۔ فائل صوفے پر پھینکی اور اس کے لیے اپنے مضبوط بازو وا کیے۔ آؤ ساؤجی بہار، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ عمر 50-55 کے لگ بھگ تھی، لیکن جسم صحت مند و توانا تھا۔ بہار ان کے بازوؤں میں آسم آئی اور ان کے سینے پر سر رکھا۔ سلطان عمر مسٹر سلطان عمر کو مجھ سے کام پڑ گیا۔ لیٹ می گیس، آپ کی اپنی نک چڑھی بیوی سے صلح کرنی ہے؟ اس سے اندازہ لگایا اور مسکرا کر باپ کے گال پر پیار کیا اور پیچھے ہٹ کر اپنا کوٹ اتارنے لگی۔ سلطان عمر بھی واپس بیٹھ گئے۔ چلے سلطان بے بتانا شروع کرے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ آرام دہ سی ہو کر وہیں صوفے پر باپ کے سامنے بیٹھ گئی، بائیں کونی صوفے کی پشت پر ٹکائی۔ کھانا تیار ہے، آج اکٹھے کھا لیں۔ سلطان عمر نے بھی اس کی جانب رخ موڑ کر کہا۔ بڑے لاڈ سے، محبت سے، ایمان سے وہ چونکی اور پھر اگلے ہی لمحے مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں، بچوں کی طرح خوش ہو گئی تھی اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے اس نے کہا اور لاؤنج سے نکل گئی۔ سیڑھیوں کی جانب جانے کی بجائے وہ کچن میں آئی۔ نازی بابا کب سے گھر ہے؟ نازلی کھانے کا ہی انتظام دیکھ رہی تھی، اس کی جانب پلٹی۔ آج صبح آپ کے جانے کے بعد ہی گھر پر ہے۔ وہ سر ہلا کر کچن سے نکل آئی۔ سیڑھیوں اور لاؤنج کے درمیان کی راہداری میں کھڑے ہو کر وہ رکی اور ایک نگاہ فائل پڑھتے سلطان عمر کو دیکھا۔ سلطان عمر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگے تو وہ مسکرائی۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں، کہتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی اور سلطان عمر کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کے بابا جم۔ 4 نومبر۔
وہ دونوں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کوٹ پہن کر گھر کا دروازہ بند کرتے سیڑھیاں اترتے گیٹ کی جانب بڑھنے لگے۔ مرحبا حسن آبی، سلام حسن بھائی، ہم شیخ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں پیدل ہی جانا ہے۔ وہاب، یہ تم لوگوں کے جم جانے کا وقت ہے۔ ابھی آج ہمیں ضروری کام ہے، اگر آپ نے نہ جانے دیا تو ہم نے بہار خانم کو جھوٹی شکایت لگا دینی ہے اور وہ آپ کو ڈانٹیں گی۔ وہاب بھی اٹل انداز میں بولا، بیٹھو کار میں، تم لوگوں کو شیخ کی مسجد چھوڑ کر آتا ہوں۔ حسن خفگی سے کہتا کار کی جانب بڑھنے لگا۔ وہاب ہنستے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا اور ہادی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدہ سا وہاب کے ساتھ چلنے لگا۔ وہاب پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ تم آگے آ جاؤ، خلیل سعدی کی کاپی۔ حسن نے ہادی کو جب پیچھے بیٹھتے ہوئے دیکھا تو آگے آنے کا کہا۔ ہادی نے ایک گھوری زدہ نظر سے حسن کو دیکھا، جیسے طرز تخاطب اسے پسند نہ آیا ہو۔ آپ سے مشورہ نہیں مانگا ہادی، وہاب نے اب اسے سختی سے پکارا۔ تم آگے چلے جاؤ یار۔ وہ زور سے دروازہ بند کر کے پیچھے ہی بیٹھ گیا اور حسن نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ ہو، خلیل سعدی کی بگڑی اولاد، اسے کیا؟ تم نے کیا آؤٹ لائن بنائی تھی ہادی؟ وہاب اس سے پوچھنے لگا۔ میں نے اس سورے کے ٹاپکس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ جو کہ آغاز ہے، اس میں اللہ کی عظیم نعمتوں، انسان کی تخلیق، تعلیم و تربیت، کچھ قدرتی نظام اور انسان کی جسمانی و روحانی غذاؤں کے ذکر میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دوسرے حصے میں کیا ہے؟ حسن کی آواز پر ان دونوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ ہادی نے جواب دینا پسند نہیں کیا، تبھی وہاب جلدی سے بولا۔ دوسرے حصے میں انسان اور جنون کی تخلیق کی ایک ایک پہلو سے وضاحت کی گئی ہے، اور تیسرے حصے میں زمین اور آسمان میں موجود اللہ کی نشانی اور آیتوں کا ذکر ہے۔ وہاب نے مسکرا کر بتایا، تو حسن نے اس بات میں سر ہلایا جیسے بس جنرل نالج کے لیے پوچھا تھا۔ حسن آبی، آپ نے چوتھے حصے کے بارے میں نہیں پوچھا، شاید وہ آپ کے لیے ہے۔ ہادی معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ وہاب نے بھی اپنی مسکراہٹ روکی۔ تم بتا دو اصلان۔ حسن خوش دلی سے بولا، قرآن میں اس کے لیے کیا ہے بھلا؟ اس حصے میں دنیاوی نعمتوں سے آگے بڑھ کر دوسرے جہان کی نعمتوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، یعنی اس حصے میں وقت نظر کے ساتھ جنت کی نعمتوں کی تمام اشیاء، جیسے باغات، چشمے، پھل، خوبصورت حوریں، انواع و اقسام کے لباس، ان سب کی وضاحت کی گئی ہے۔ کچھ سمجھ آیا؟ حسن نے تسلیم کیا تھا کہ یہ چند انچ کا لڑکا اسے شرمندہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور اس میں ذہانت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ کچھ نہیں پوچھا۔ وہ اب وہاب کو بتا رہا تھا۔ اس سورے کی 5ویں اور آخری حصے میں مجرمین کے انجام کی طرف ایک مختصر اشارہ بھی ہے۔ اس نے آواز کو اتنا اونچا ضرور رکھا تھا کہ حسن بآسانی سن لے، اور وہ سن رہا تھا۔ اور ان کی دردناک سزا کا بھی ذکر ہے، چونکہ اس سورے کی اساس اور بنیاد ہی اللہ کی مہربانی ہے، اس لیے اس آخری حصے کو زیادہ وضاحت نہیں کی گئی، یعنی جو وقت پر معافی مانگ لے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور اس کے برعکس جنت کی نعمتوں کی تفصیل میں اتنی وسعت ہے کہ اس نے مومنین کے دلوں کو عہدی خوشی سے ہمکنار کر دیا ہے، اور غم و مایوسی کے غبار کو ان کے دلوں سے دھو ڈالا ہے۔ شروعات رحمت سے ہوئی، پھر رحمت کم ہوئی اور سزا بتائی گئی، پھر رحمت بڑھتی گئی اور آ کر مہربانی پر ہی ختم ہو گئی۔ شیخ کی مسجد کے باہر کار روک کر اسے سکون ہوا، کیونکہ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ یہ باتیں اسے گلٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ کار سے نکل کر وہ ان کے ساتھ اندر چلا آیا۔ حسن غازی، آپ کو بھی اسلام سیکھنا ہے کیا؟ ہادی نے اسے ساتھ آتے دیکھا تو اسی معصومیت سے سوال کیا جس کے پیچھے کوئی ذلیل سی مسکراہٹ بھی ہوتی ہوگی۔ نظر میں صرف حسن کو آتی تھی، اور ہوتی بھی یقیناً اسی کے لیے تھی۔ حسن کو ایسا لگتا تھا۔ میں تم لوگوں کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ حسن گڑبڑایا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ باہر چلے جائیں، کہیں شیخ کی باتوں سے آپ کا روزگار متاثر نہ ہو جائے۔ حسن کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور اس نے خفگی سے وہاب کی جانب دیکھا، جس نے
محض شانے اچکائے کہ وہ ہادی کو کچھ کہنے سے روک نہیں سکتا۔ اسلام اپنے باپ کو بھی سکھانا، شاید اس سے عقل آ جائے۔ وہ ناراضگی سے کہتا باہر نکل گیا۔ تمہیں حسن آبی سے تمیز سے بات کرنی چاہیے، وہاب نے اسے خفگی سے کہا۔ حسن میرا دوست ہے اور میں دوستوں کو تمیز سے نہیں بلاتا، وہ لاپرواہی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ وہ فریش ہو کر کالے رنگ کا شرٹ ٹراؤزر پہنے، بالوں کو ہلکے جوڑے میں باندھے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی، جہاں گول میز پر سلطان عمر کار اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سلین نظر نہیں آ رہی، اس نے سلطان عمر کی دائیں جانب کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ چہرہ اس وقت کسی بھی آرائش سے پاک تھا۔ وہ اناطالیہ میں رکنا چاہتی تھی، مجھے بھی ضروری کام تھا، اسی لیے اکیلا ہی آ گیا۔ اپنی پلیٹ میں سلاد کے پتے ڈالتے ہوئے وہ رکی، یعنی ان دونوں کی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ نامحسوس انداز میں سلاد کی پلیٹ واپس رکھی اور دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر سنجیدہ سی بیٹھی۔ ایسا کیا ضروری کام ہے آپ کو مجھ سے بابا؟ آف کورس ایک کیس حل کروانا ہے، سلطان عمر مسکرا کر کہہ رہے تھے۔ وہ گہرا سانس لے کر پانی کا گلاس اٹھا کر پینے لگی۔ ہائر بابا جم، ہائر۔ نہیں پیارے بابا نہیں، اس نے منت کرنے والے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنا کریئر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہار جم، دیکھو پیاری بہار، لوگوں کے احسان ہوتے ہیں، اتارنے پڑتے ہیں، وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ یعنی آپ نے اپنے کسی دوست کا کیس ختم کروانا ہے یا اسے غیر قانونی طریقے سے کورٹ سے بچانا ہے؟ دوست نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے، کسی نے جھوٹے کیس میں پھنسایا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم کیس لڑو اور اسے انصاف دلاؤ۔ بابا آپ کو لگتا ہے کہ میں ان امرا اور اشرفا کی بگڑی اولادوں کے کیس لڑوں گی اور انہیں انصاف دلاتی پھروں گی؟ ہائر بابا ہائر، وہ کچھ خفا ہوئی۔ ہوں اتنے دنوں بعد اس کا باپ گھر آیا اور وہ بھی کسی جاننے والے کے لیے فیور مانگنے۔ باہر تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ اسے دکھ ہوا اور بے حد ہوا۔ وہ کسی امرا کی بگڑی ہوئی اولاد نہیں ہے، شادی شدہ 2 بچوں کا باپ اور عزت دار انسان ہے۔ اس نے تمہارے بھائی کے سلسلے میں مجھے ایک فیور دیا ہے۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ باپ کے ساتھ اتنے دنوں بعد اکٹھے میز پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا سارا مزہ کہیں دور رہ گیا تھا۔ وہ چند پل کے لیے سامنے پڑی سٹیم کی گئی مچھلی کو دیکھتی دماغ میں کچھ سوچتی رہی، پھر سر اٹھا کر نہیں دیکھا جو کانٹے سے کباب توڑتے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ میں یہ کیس کیوں لڑوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں، اور آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ کسی ذاتی احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ اور وہ ذاتی احسان کیا ہے سلطان عمر؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے کسی اپنے نے مجھے برے وقت میں سنبھالا تھا۔ مافیاز کا برا وقت، وہ تنزیہ کہتے ہوئے سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ کچھ سوچنا چاہ رہی تھی۔ بہرحال یہ کوئی وضاحت نہیں ہے، مجھے سالڈ وجہ دے تاکہ میں اس کیس کو لینے کے بارے میں سوچوں۔ کیا یہ وضاحت کافی نہیں ہے کہ تمہارا باپ یہ کیس لینے کو کہہ رہا ہے؟ ہائر بابا، میرے ساتھ ایموشنل یا فیملی گیم کھیلنے کا سوچیے گا بھی مت، وہ غصے سے کہتی کباب کھانے لگی۔ وہ اسے دیکھتے رہے۔ یہ ذہین مضبوط سی بیٹی ان کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بالکل اکیلی ہے، بالکل اکیلی، لیکن وہ اس سے محبت کرتے تھے اور یہ کافی تھا، وہ واقعی اس سے محبت کرتے تھے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پھر ایک کباب اٹھا لیا۔ مذاکرات میں ناکامی کا مطلب جانتی ہو بہار؟ وہ لمحے بھر کو رکی اور پھر ہاتھ میں پکڑا کباب پلیٹ میں رکھ دیا اور سر نفی میں ہلایا۔ جنگ۔ مذاکرات میں ناکامی کا مطلب جنگ شروع کرنا ہوتا ہے، اور اب آپ میرے ساتھ جنگ کریں گے؟ وہ افسوس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اگر تم یہ کیس نہیں لڑو گی تو وہ ہماری فیملی کے ساتھ جنگ کریں گے۔ وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ نہیں کر پاؤ اور میں اپنی فیملی کو پروٹیکٹ نہیں کر پاؤں گا بہار۔ انسان دوستوں کی دنیا میں سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، ورنہ سب سے پہلے آپ کی فیملی کو ختم کیا جاتا ہے۔ بہار نے نہایت سرد نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ یہ سب آپ کو اپنے ہاتھ گندے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا بابا۔ میں کوئی بھی کیس بے ایمانی سے نہیں لڑوں گی، کیونکہ میں آپ کی دنیا کا حصہ نہیں ہوں۔ مجھے سچا رہنے دیں۔ کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی بہار؟ ہائر بابا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن میں قانون پڑھانے والی ہوں۔ قانون کے خلاف جانا میرے لیے گناہ ہے۔ میں آپ کے کسی دوست یا اس کے کسی بیٹے کا کیس نہیں لڑوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے باپ کی پیشانی چومی، اور ٹینس ماحول میں وہ اچھا کھانا انجوائے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ڈائننگ ہال سے نکلنے لگی۔ میں اور سیلن مر جائیں گے تمہیں
اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ایک انسان ہے جس کے چلے جانے سے تمہیں تکلیف ہوگی بہار۔ تم اچھی طرح سوچ لو، کہیں سب سے پہلے وہ اسے ہی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اسے کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ غصے سے چیختے ہوئے بولی۔ اسی کی زندگی کے لیے یہ کیس لے لو۔ وہ دروازے کے قریب تھی جب سلطان عمر کی سنجیدہ آواز آئی۔ اس کا دل بری طرح دکھا۔ صرف ایک لمحے میں فیصلہ ہوا، مجھے میرے کلائنٹ کا ڈیٹا وغیرہ دے، کیس میں پروسیکیوٹ کروں گی، 100% میری منشا کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے مڑی اور کہا، لاؤنج کے صوفے پر جو فائل پڑی ہے لے جاؤ، اس میں پاشا کی معلومات ہوگی اور اس کے پی اے کا نمبر بھی ہے، وہ تمہیں سب سمجھا دے گا۔ پاشا کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہارا کلائنٹ، سلطان عمر نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اور میں اس کے پی اے سے بات کیوں کروں؟ اسے کہیں مجھے کال کرے ورنہ بھول جائے کہ یہ کیس میں لڑوں گی۔ وہ کہتی ہوئی باہر نکل آئی اور لاؤنج کے ٹیبل پر رکھی فائل اٹھا لی۔ 4 نومبر وہ دونوں شیخ عبدالجبار کی طویل اور خوبصورت سفید مسجد میں داخل ہوئے، جو کوناک میں ان کے گھر کے قریب ہی واقع تھی۔ حصار مسجد، جو 1598 میں بنائی گئی تھی، ازمیر کی سب سے قدیم مسجد تھی، جو اس وقت ازمیر شہر کے درمیان میں واقع ہے، جسے سفید مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد کے مرکز میں ایک مرکزی گنبد ہے، جس کے داخلی دروازے کی طرف 8 بڑے ستون اور دونوں اطراف میں 3 بڑے گنبد ہیں۔ اوپر کے پچھلے حصے میں 3 چھوٹے گنبد ہیں۔ صحن کے اطراف میں 7 گنبدوں کا سلسلہ ہے۔ مسجد پرانی لیکن خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی کی بڑی وجہ مسجد کا انٹیریر گنبد اور قربان گاہ ہے۔ سلام علیکم یا شیخ عبدالجبار، ہادی نے بلند آواز میں سلام کرنے میں پہل کی اور وہاب کے ہمراہ آگے بڑھ کر شیخ کا دایاں ہاتھ تھام کر تعظیماً اس کی پشت پر بوسہ دیا۔ وہاب نے بھی ایسا کیا اور وہ وہیں ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ترکوں کا کلچر اور ان کی روایات خلیل سعدی نے ان کے اندر فٹ کی ہوئی تھی، اور وہ اپنے بچوں کو خاص ترک بنانا چاہتا تھا۔ وہاں اس وقت شیخ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ آج میرے شیروں کو کیا چیز یہاں کھینچ لائی؟ شیخ عبدالجبار نے ان دونوں کو شفقت سے دیکھتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک باروب شخصیت کے حامل، سرخ و سفید رنگت کے ساتھ لمبی سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے یوں لگتا تھا جیسے انسان کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی آواز گویا بلبل جیسی تھی جس سے شہد ٹپکتا تھا۔ شیخ، کیا سورہ رحمان میں کچھ ایسا ہے جس کو میں تلاش کرنا چاہتا ہوں یا مجھے تلاش کرنا چاہیے؟ ہادی نے بغیر تمہید کے اپنا مدعا شیخ کے سامنے رکھا، جیسے بہترین دوست سے کسی بھی وقت آسانی سے بات کی جا سکتی ہو، کسی قسم کی فضول گوئی کے بغیر۔ یہ منحصر کرتا ہے کہ تم صورت میں ڈھونڈنا کیا چاہتے ہو۔ میں سورے میں دل کا سکون ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ اس کا سوال اور آئیڈیا کلیئر تھا، پانی کی طرح شفاف۔ وہاب خاموشی سے سننے لگا۔ دل کا سکون، شیخ نے سمجھ کر سر ہلایا۔ میریکل پر یقین رکھتے ہو ہادی؟ شیخ نے پھر پوچھا۔ خوشگوار میریکل پر یقین رکھتا ہوں شیخ، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ لیے کہا۔ اور تم وہاب؟ شیخ نے ساتھ بیٹھے وہاب سے پوچھا۔ اللہ پر یقین رکھتا ہوں شیخ، اس کے دیے ہر اشارے پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ مجھے بھی ہر طرح کے میریکل پر یقین ہے، وہ بھی نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اب چلتے ہیں ہادی کے مسئلے کی جانب۔ کیا پوچھا ہے تمہارے بھائی نے وہاب؟ وہ وہاب سے مخاطب تھے۔ کیا سورہ رحمان میں ہمارے دل کا سکون ہے؟ کیا ہمیں اللہ کی طاقت پر شک کرنا چاہیے؟ وہ بھی ان دونوں کو انہی کی زبان میں سمجھانا چاہ رہے تھے۔ وہ بچے تھے اور شیخ اپنے لیول سے ان کے لیول تک آ گئے، کیونکہ اصل استاد تو وہی ہے جو بچوں کو سمجھا سکے، اور وہ استاد کم دوست زیادہ تھے۔ شیخ کے سوال پر ان دونوں نے گردن نفی میں ہلائی۔ سورہ رحمان بڑے پیارے لفظ سے شروع ہوتی ہے بچوں، وہ لفظ ہے الرحمن۔ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ دونوں کی گردن نفی میں ہلی۔ وہ جو مہربانی کرنے والا ہوتا ہے، وہ جو بخشش کرنے والا ہوتا ہے، وہ جو معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ الرحمن اصل میں مبالغے کا صیغہ ہے۔
عربی میں جب کسی چیز کی ایکسٹریم صورت دکھلانی ہوتی ہے تو وہاں مبالغے کا صیغہ فعلان کے وزن پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جس کی حد نہیں، ایکسٹریم یعنی اتنی رحمت کرنا جس سے زیادہ رحمت ہو ہی نہیں سکتی پر ختم ہو سکتی ہے، اتنا مہربان ہونا جس سے زیادہ مہربان ہوا نہیں جا سکتا، جسے ہر چیز کی پہچان اس کے متضاد سے ہوتی ہے۔ اسی طرح پوری سورہ کا اصل صرف ایک آیت ہوتی ہے اور وہ آیت اس سورہ کی پہلی آیت ہوتی ہے، یعنی چھوٹا یونٹ، مختصر پیراگراف، بامعنی چیپٹر۔ وہ ایک آیت ہوتی ہے جو اس سورہ کے شروع میں لکھی گئی ہوتی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ مسکرا کر پوچھنے لگے۔ کچھ بھی نہیں۔ مبالغے کا صیغہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے یا شیخ؟ وہاب نے کچھ کہنے سے پہلے ہی ہادی نے جواب دینے کے ساتھ اگلا سوال پوچھا۔ ہادی کے اندر بے تحاشا تجسس تھا جو اسے صرف شیخ کے پاس لے آتا تھا۔ شیخ بھی اس کی چھوٹی چھوٹی الجھنوں کا تفصیل سے جواب دیتے۔ ایک انسانی نفسیات ہے میرے بچوں، جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے ابھی کی فکر ہونے لگتی ہے کہ میں اس مصیبت سے باہر کیسے نکلوں گا، اور جب وہ پرسکون ہوتا ہے، کوئی ٹریجڈی اس کی زندگی میں نہیں چل رہی ہوتی، تو اسے مستقبل کی فکر ہونے لگتی ہے۔ یعنی انسان کسی حالت میں بھی پرسکون نہیں رہ سکتا۔ مبالغہ ہمیشہ حال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ میرا اللہ ابھی رحمت کر رہا ہے، نہ ماضی میں اور نہ مستقبل میں، بلکہ حال میں ہی ایک خاص رحمت ہے جو تم پر نازل ہو رہی ہے، ایک خاص مہربانی ہے جو تم پر کی جا رہی ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہوئے۔ یعنی اس سورہ سے میں مہربانی کا معاملہ کرنا سیکھ جاؤں گا، میں خود کے ساتھ مرسیفل ہو جاؤں گا، جو وہ پرجوش سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مزہ تو تب ہے سلان جب تم مرسیفل ہو کر دوسروں کو بھی سکھا سکو۔ شیخ، میں آپ کو اپنی حال ہی میں کی گئی ریسرچ میل کروں گا، امید ہے آپ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ بالکل ڈالوں گا۔ اور وہاب، تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ وہ وہاب کو بھی گفتگو کا حصہ بنائے ہوئے تھے۔ شیخ، میرا تو اس سورہ پر ریسرچ بہت امیزنگ ہے، بس آخری چند آیات رہتی ہے، پھر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ وہ مسکرایا۔ اس کے چہرے کے نقوش بہت خوبصورت تھے۔ اس کا رنگ ہلکا بھورا تھا، لیکن پرکشش سیاہ آنکھوں کی وجہ سے وہ دیکھنے والے کو دیکھتے ہی رہنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ شیخ کی صحبت میں کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ دونوں اجازت لے کر اٹھ گئے۔ مسجد سے باہر آتے ہوئے بھی ہادی اپنے بڑے بھائی سے پوچھ رہا تھا، انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی؟ انسان کا لفظ انس سے نکلا ہے، یعنی محبت، رحمت اور نسیان۔ وہاب نے آرام سے بتایا۔ نسیان یعنی بھولنے والا۔ وہ ہنو سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، اور ہم کیا بھول رہے ہیں؟ ہادی ہلکا سا مسکرایا۔ اوہ گل خانم! ان دونوں نے بے اختیار باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ اب اس سے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ابھی تو سورہ رحمان کا پورا خلاصہ باقی ہے، بہت مزہ آنے والا ہے۔ قرآن شریف سے لے کر اسلام، حدیث سے لے کر مافیا تک کی یہ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آ رہی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ تو بڑھتے ہیں نئے ویڈیو کی طرف، انشاءاللہ کل ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔